اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 33 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ آیت کے آغاز میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کی میری موسٹ فیوریٹ آیت ہے، جس میں ایک عورت کو بہترین طریقے سے رہنے کا سلیقہ سکھایا گیا اور ایک مرد کو بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ دونوں کو اپنے حدود میں رکھا گیا اور دونوں کو ان کی حدود کی پاسداری کی تلقین کی گئی اس آیت میں۔ اور امت مسلمہ میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے سے میرا مکمل ایمان اور یقین ہے اس آیت کے ابتدائی حصے پر کہ رب العالمین نے کتنے انصاف سے تقسیم کی نا۔ اس آیت کے آغاز میں دیکھیں، رب العالمین فرما رہا ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ اب یہاں پر مرد سے مراد آپ کے اپنے والد بھی ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، خاص طور پر آپ کے شوہر، یعنی عورت ان کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ ایسے پیارے رشتے ہیں جو اللہ نے ایک عورت کو عطا کیے تاکہ وہ ایک بہترین زندگی گزار سکے، بہترین ازدواجی زندگی، بہترین معاشی زندگی، بہترین خاندانی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ اب یہاں پر مرد یا خاوند، یہاں پر مرد کی بات ہے تو وہ عورتوں پر، خاوند ہے تو بیویوں پر حاکم مقرر کیے گئے ہیں، اور بیویاں ان کی ماتحت ہیں۔ اس کی وجہ بھی اس آیت میں بتا دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ عز و جل نے مرد کو عورت پر بزرگی دی، فضیلت دی۔ وہ کس طرح سے کہ نبوت بھی مردوں میں اللہ رب العالمین نے تقسیم فرمائی، نبوت کے حقدار مرد رہے ہمیشہ، خلافت ہے، اسی طرح گواہی ہے، جہاد ہے، یہ تمام جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی یہ مردوں کو ہی ملی، کیونکہ ان کا جو عقل ہے وہ عورت کی نسبت کامل ہے، عورت کی نسبت مکمل ہے۔ عورتوں کی عقل جو ہے وہ مرد کی نسبت ناقص ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو مرد ہے وہ عقل، حواس اور ہوش سے کام لیتا ہے، جبکہ عورت جذباتیت سے کام لیتی ہے۔ عورت ہائپر جلدی ہو جاتی ہے، عورت بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ نیچرل فیکٹ ہے جو کہ رکھا گیا ہے مرد اور عورت کی طبیعت میں۔ ان دونوں میں ڈفرینس کیوں ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ مرد اور عورت اسلام میں دونوں کو سیم کیوں نہیں رکھا گیا؟ ایک اس طرح کے اختلافات بھی بہت نکلتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو کہتے ہیں برابر ہونے چاہیے، وہ ذرا کائنات کی ہر چیز پر غور کر لیں۔ کیا سورج اور چاند برابر ہیں؟ کیا ستارے برابر ہیں؟ کیا اپنے جسم کے اعضاء بھی برابر ہیں؟ ہاتھ کی انگلیاں برابر ہیں؟ درخت ہے تو وہ درخت کس کی وجہ سے ہے؟ جڑ کی وجہ سے۔ تو عورت کو جڑ کی حیثیت حاصل ہے، مرد تناور درخت ہے۔
کہ اگر وہ تناور درخت اتنا بڑا کیسے پھلتا پھولتا کیسے ہے؟ ایک عورت کی وجہ سے. ایک ماں ہی اس کی تربیت کرتی ہے. ایک عورت کی تربیت، اس کے جنم دینے کی، اس کی تربیت کی وجہ سے وہ مرد جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو رب العالمین نے اس کو حاکم بنا دیا، اس کو عورت پر نگہبان بنایا. اور مالی معاملات میں بھی جو عورتوں کی گواہی ہے وہ دو عورتیں ایک مرد کے از ایکول ہیں، جس طرح ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا بھی. اس کے علاوہ مرد کی فضیلت کی بہت سی صورتیں ہیں. فار ایگزامپل جس طرح کہ عورت جو ہے وہ حیض و نفاس کی صورت میں نماز، تلاوت قرآن، روزے وغیرہ اس سے محروم رہ سکتی ہے، اس سے محروم رہ جاتی ہے، جبکہ مرد جو ہے یہ کام ہمیشہ کرتے ہیں، یعنی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں ہمیشہ، تلاوت بھی اور روزے وغیرہ بھی رکھتے ہیں. تو اسی طرح دوسری فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یعنی کسب حلال کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے دین میں جو ہے وہ پریورٹی مرد کو دی گئی کہ وہ باہر نکلے اور وہ کمائے. پھر کہا گیا وہ مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں. عورت کا مہر ہے، عورت کا جتنا خرچہ ہے، ٹھیک ہے، عورت مر جاتی ہے تو اس کا کفن دفن ہے، تمام اس کے خاوند کے ذمے ہیں. مرد کا جو خرچہ ہے یا مرد کا جو حق مہر اس طرح کا وہ عورت کے ذمہ نہیں ہے. اسلام نے یہ جو حقوق ہیں وہ عورت کو دیے کہ وہ مرد کے ذمہ ہے اور مرد ہی اس کی حفاظت کرے، نگرانی کرے. تو کیا وہ لوگ جو یہ چیختے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے اسلام میں، وہ خواتین جو اس طرح کی سوچ رکھنے والی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق نہیں دیے، تو کیا ہم اپنی مینٹلی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، ہم جسمانی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ ہم ایک مرد کی کفالت کر سکیں؟ وہ مرد جو ایک طرح سے عورت پر جس کو اللہ نے فضیلت دی، جو میں نے اس آیت میں بیان بھی کی ہے، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایک قاعدہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، قانون کیا ہے کہ خرچ دینے والا خرچ لینے والے کا حاکم ہوتا ہے. اسی طرح سے رب العالمین نے اس آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا. اب دیکھیں یہ بات واضح کرنے کے بعد کہ مردوں کو تم پر حاکم بنا دیا گیا، فضیلت بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی، پھر کہا نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیک عورت ہوتی ہے، نیک بیوی ہوتی ہے، اس پر اب کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بھی وہ نہ بھولے کہ وہ اسلام میں عورت کو کیا شہزادیوں والا مقام عطا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا مقام اور مرتبہ جانتے ہوئے مرد کو اپنا حاکم سمجھے، اپنا نگہبان سمجھے، اور اللہ کے بعد وہ مرد ہی کی، وہ باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، وہ شوہر کی صورت میں، تو وہ اس کی امانت میں رہے. اور اگر اس کا وہ در پردہ، یعنی اگر اس کا شوہر موجود نہیں ہے اس جگہ پر اور اس کی زوجیت میں ہے وہ، تو وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی رہے. اور جو مرد کی امانت ہے اس کے پاس، اس کی اولاد ہے اپنی، اور اس کی تربیت اچھے سے کرے، مرد کے پیسوں کو بلا وجہ ضائع نہ کرے. اچھی بیوی کی یہاں پر اب نشانیاں بتائی گئیں، حکم دیا گیا کہ تم مرد کی جو فضیلت ہے، مرد کا جو مرتبہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو، اور وجہ بھی بتا دی وہ تم پر حاکم اس وجہ سے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ نیک عورت وہی ہے جو مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے اپنے خاوند کی، جو اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. پھر مرد کو اب اتنی بات ختم ہو گئی، عورت کو سمجھا دیا گیا. اب آیت کے باقی کے حصے میں مرد کو سمجھایا جا رہا ہے، اور کتنے احسن انداز سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. یعنی یہاں پر فرمایا گیا کہ اب خاوندوں کو جو ہے وہ اس بات کی تلقین کی جا رہی کہ جن بیویوں کی نافرمانی کا تم کو خطرہ ہو تو فوراً طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، فوراً ان سے علیحدگی اختیار کرنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ اولاً انہیں سمجھاؤ. اگر وہ اس سمجھانے پر باز نہیں آتی تو انہیں گھر میں رکھتے ہوئے ان سے کلام وغیرہ اور محبت و پیار وغیرہ چھوڑ دو، سزا کے طور پر، یعنی اس طرح سمجھانے کے طور پر کہ ان کے لیے کافی ہوگا کہ آپ ان سے کلام نہیں کر رہے. اگر اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی سے باز نہ آئیں تو انہیں اصلاح کی غرض سے معمولی مارو. اس سے مراد مار پیٹ کرنا نہیں ہے. دین اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا اس طرح کے بلا وجہ اور درندگی کے ساتھ عورت کو مار کا نشانہ بنایا جائے.
اس طرح کی آیات کو لبرلزم، جو لبرل لوگ ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کو بہانہ بنا کر اپنی بات کو آگے لے کر آتے ہیں. وہ اس طرح کی آیات کو بہانہ بنا کر قرآن کریم کو غلط طور پر بیان کرتے ہیں. تو کیا فرمایا گیا ایسے لوگوں کو؟ قرآن کریم کو مکمل پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں. اگر اس آیت کو ہی لینا ہے تو توجہ سے سمجھیں، توجہ سے سیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، کہ اس طرح سے ماننے کا حکم ہے کہ بالکل بھی ایک روایت کے مطابق کہ مسواک جتنی ہوتی ہے اس طرح اتنی چوٹ کہ جس طرح مسواک کی ضرب لگے اس طرح سمجھایا جائے. وہ عورتیں جو نافرمانی پر اتری ہوں. لیکن پھر اس کے بعد فرمایا وہ اطاعت کر لیں، اگر وہ توبہ کر لیں اپنے گناہوں پر، تمہاری اطاعت پر آ جائیں، تو پھر ان پر سختی کے بہانے تلاش نہ کرو، بلکہ پیار اور محبت سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، اور جان لو کہ عورتوں کے تم حاکم ضرور ہو، لیکن اللہ تم پر حاکم ہے. جس طرح تمہیں اور تمہیں عورت پر قابو دیا، تمہیں اس کا حاکم بنایا، اس طرح جان رکھو کہ تم حاکم جس طرح عورت پر ہو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب پر حاکم ہے اور وہ قابو رکھنے والا ہے. جس طرح وہ تمہاری خطائیں بخشتا ہے، جس طرح وہ تمہیں معاف اور درگزر کرتا ہے، اسی طرح تم اس کی امت کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو. اور خیال اس بات کا رہے اس آیت میں کہ دو طرح کی نعمتیں، دو طرح کی فضیلت جو ہے وہ انسان کو عطا کی گئی ہے. ایک کسبی ہوتی ہے اور ایک عطائی ہوتی ہے. ایک کسبی کس کو کہتے ہیں؟ جو کمائی گئی ہو. ٹھیک ہے، کسبی نعمت جو ہے وہ کمائی جانے والی ہوتی ہے اپنے اعمال سے، ٹھیک ہے، نیک اعمال سے. اور ایک ہوتی عطائی، جو کہ عطائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہے. تو یاد رہے کہ کسبی نعمت سے عطائی نعمت بہت زیادہ افضل ہے. مثال دیتی ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں کنویں کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، یہ سارے پانی تو ہیں، لیکن بارش کا پانی ان سب سے افضل ہے. کیونکہ بارش کا پانی کیا ہے؟ یہ ہے عطائی، یعنی نیچرل تھنگ ہے. لیکن باقی کی چیزیں جو ہیں وہ کسبی ہیں. دریا سے، سمندر سے دریا مل کے سمندر میں گرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں جو ہیں وہ دریا سے بنتی ہیں، پھر کنویں سے پانی نکلتا ہے. بارش کا پانی نہ ہو تو یہ سارے پانی کہاں جائیں گے، کس طرح سے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز ہوگی. اسی طرح سے اگر فرشتوں کا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ، جب وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتے ساجد بنے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام مسجود، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا. حالانکہ فرشتے اس وقت لاکھوں سال کے عابد تھے، لاکھوں سال کی عبادت گزار تھے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ابھی تک ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو یہ چیز یاد رکھی جائے. اس وقت شیطان نے جو ہے نا عطائی نعمت اور کسبی فضیلت، یہ جو عطائی فضیلت اور کسبی فضیلت، ان کا فرق جو ہے نا وہ جانا نہیں، سمجھا نہیں، اور ڈائریکٹ انکار کیا. یہی کہتا رہا کہ میں افضل ہوں، میں لاکھوں سال کا عابد ہوں، مجھے فضیلت ہونی چاہیے تھی. حالانکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کیا تھی؟ جی ہاں، ان کی جو تھی وہ عطائی نعمت تھی، اور وہ یہ فرق نہ کر سکا کہ کسبی اور عطائی میں کیا فرق ہے. انکار کیا اس نے اللہ کا، تکبر کیا اس نے، اور پھر وہ مردود ہو گیا. تو یاد رکھے جائیں جو احکامات دین اسلام میں ہیں وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے، ہماری اپنی بہتری کے لیے ہیں. اور بینگ اے وومن، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کی، میں اللہ کے تمام احکامات کو سچے دل سے ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور تمام بیٹیوں کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے باپ بھائی جتنے بھی خیر سے ہمارے گھروں میں مرد ہوتے ہیں تمام کی خیر کرے، تمام کا بھلا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے خاندان کو، تمام کے خاندان کو، تمام امت مسلمہ پر رحم کرے، اپنی برکت نازل فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.